جناب صدر علی وقار، میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع سخن پر لفظ شائع کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے خاتم النبیین۔ معزز سامعین، اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گی: لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ معزز سامعین، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ چاند تھا مگر بے نور تھا، ستارے تھے لیکن بجھے بجھے تھے۔ ستارے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے کہ اچانک میرے پیارے نبی کی آمد ہوئی، جنہیں خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ خاتم النبیین جن کے انگلی سے صحرا میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ خاتم النبیین جن کے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، وہ خاتم النبیین جن کے سیلانے سے بیمار ان کی صحتیاب ہو جاتی ہے، وہ خاتم النبیین جن کی برکت سے سوکھے ہوئے شجر سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں فدا چاند ستارے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں فدا چاند ستارے ہوں گے، جن کی قسمت میں مدینے کے نظارے ہوں گے۔ رہتے سدرا پہ محمد کے رفاقت کے بغیر، رہتے سدرا پہ محمد کے رفاقت کے بغیر، کیسے جبریل لمحات گزارے ہوں گے، کیسے جبریل لمحات گزارے ہوں گے۔ معزز سامعین، وہ خاتم النبیین جن کے پسینے اثر سے خوشبوؤں کے خزانے فضاؤں کو مہکاتے ہیں، جنات کے قافلے جن کا پیام حق کو سننے دربار عالیشان میں تشریف لاتے ہیں، جس کی قربت علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت اور حسین کو سید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے، جس کی جرأت سعد بن ابی وقاص کو فاتح ایران اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا رتبہ عطا کرتی ہے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ تجلیت سے پڑھ لوں میں اپنے قاصے جام، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے۔ حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، سمٹتے فاصلے چند گام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ جناب صدر، میں اس خاتم النبیین کی شان میں کیا بیان کروں؟ مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدان میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا، احد کے پہاڑوں پر دانے مبارک شہید کروا کر بھی مسکرانے والا، وہ امیر حمزہ کے قاتل کو معاف کرنے والا، بیعت جیسے منافق کا جنازہ پڑھانے کا ارادہ کرنے والا، میرا رب جن کی زلفوں کی قسم اٹھائے، میرا رب جن کے شہر کی قسمیں اٹھائے، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے آقا دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جناب صدر، اس خاتم النبیین کو امت کے دشت سجدوں میں روتا ہوا دیکھتا ہوں، پر افسوس آج اس کی امت تفریقوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک دوسرے کے لیے سینے میں نفرت بنی ہوئی ہے۔ آج اس امت کو ایک ہونا ہوگا، جناب صدر، اس امت کو ایک ہونا ہوگا۔ جیسے لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جیسے لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم مل جائے اس نام محمد کے سبب، کاش ہم مل جائے اس نام محمد کے سبب۔ آپ کے سماعتوں کا شکریہ۔